السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جادو کا درخت۔ ایک جنگل میں بہت ہی خوبصورت لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے جانوروں کی مدد کرتا تھا اور جنگل سے کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کر کے اپنے گھر میں رکھتا۔ جب کوئی بھوکا جانور اس کے پاس آتا تو وہ اسے کھانے کو کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ ایک دن خرگوش جنگل میں سے پھل اکٹھے کر رہا تھا۔ اسے جنگل میں سے ایک بطخ کا بچہ ملا جو بھوکا تھا۔ وہ شکاری پرندوں سے بچ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ خرگوش اس کو اپنے گھر لے گیا جہاں وہ شکاری جانوروں اور پرندوں سے محفوظ تھا۔ خرگوش نے مزیدار کھانا بنایا اور دونوں مل کر کھانے لگے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ خرگوش نے دروازہ کھولا تو ایک چوہا تھا جو بہت بھوکا تھا۔ اس نے خرگوش سے کہا، میں بہت بھوکا ہوں اور کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ خرگوش نے اسے اپنے گھر سے ایک سیب دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا اور سیب لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ خرگوش اور بطخ کھانا کھانے لگے تو دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خرگوش نے کھانا چھوڑ کر پھر سے دروازہ کھولا تو دیکھا تو دروازے پر گلہری تھی۔ اس نے خرگوش کو بتایا، کچھ دنوں سے اسے جنگل میں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اس لیے اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ خرگوش نے اسی وقت اسے ایک سیب کھانے کو دیا اور گلہری سیب لے کر وہاں سے چلی گئی۔ خرگوش نے دروازہ بند کیا اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خرگوش نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گھر میں رکھا ہوا ایک مالٹا اٹھایا اور سوچا شاید پھر کوئی جانور بھوکا ہوگا، اس لیے خرگوش نے دروازہ کھولا تو دیکھا کچھ بندر بہت پریشان تھے۔ خرگوش نے انہیں مالٹا دیا تو انہوں نے بتایا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جنگل میں کچھ لکڑی چوروں نے سارے درخت کاٹ دیے ہیں۔ خرگوش اور بطخ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہت سے درخت کٹ چکے تھے۔ بندر اور گلہری بہت روئے چونکہ بندر اور گلہری درختوں پر رہتے تھے۔ بندر درختوں پر جھولا جھولتے اور مزے مزے کے پھل کھاتے تھے۔ خرگوش کو وہ وقت یاد آیا جب لکڑی چوروں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا تھا جس درخت کے تنے میں خرگوش کا گھر تھا۔ خرگوش نے سب کو بتایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم سب مل کر پھر سے نئے درخت اگائیں گے۔ سب نے خرگوش سے کہا، وہ کیسے؟ تو خرگوش جلدی سے اپنے گھر گیا اور وہاں پر رکھے درختوں کے بیجوں سے بھرا ایک بیگ اٹھا لایا اور اس میں سے کچھ بیج لے کر زمین کھود کر اس میں بیج ڈال دیے۔ بندر ایک مٹی کے برتن میں پانی لے کر آئے تو انہوں نے اس پر پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس جگہ سے ایک پودا اگایا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس پودے کو اور پانی ڈالا لیکن وہ ویسا ہی رہا۔ سب بہت پریشان ہوئے کہ اب یہ درخت کیسے بنے گا۔ بطخ کے بچے کو جنگل میں ایک بہت پرانے جادو کے درخت کا پتہ تھا۔ وہ جلدی سے اس درخت کے پاس پہنچا تو وہاں سے جادو کی سنہری مٹی لے کر آیا اور اس مٹی کو لا کر اس پودے کے ارد گرد ڈال دی، اور جب اس پودے کو دوبارہ پانی دیا تو پودا دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن گیا۔ سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بہت سے بیج لگائے اور انہیں جادو کی مٹی اور پانی دیا تو ہر طرف جنگل میں درخت ہی درخت اور خوبصورت پھول اگ گئے۔ جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ سب جادو کے درخت کے پاس گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ ان کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ شکریہ۔